اسی حرکت کی وجہ سے حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کی بھی بھری محفل میں بے عزتیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ لوگوں کے ساتھ دو خبریں شیئر کرنی ہیں۔ وہ خبر شیئر کرنے سے پہلے میں سب دوستوں سے، جتنے بھی ناظرین ہیں، ان سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو لیٹ ہو گئی اور ہو سکتا ہے کہ آگے بھی لیٹ ہو جائے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا والد صاحب ہاسپیٹل میں آئے اور میں اس کے ساتھ مکمل ٹچ ہوں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں 10 منٹ نکال کے آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ ویڈیو بنانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، خبریں دیکھنی پڑتی ہیں، عموماً سوشل میڈیا کے ساتھ ٹچ رہنا پڑتا ہے۔ تو ایسے تو ہم نہیں بنا سکتے کہ یعنی کہ کوئی بھی خبر ہو ایسے بس 10 منٹ پورے کر کے ویڈیو پوری کر کے آپ لوگوں کو، نہیں، ایسا تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ جب آپ کے پاس بالکل صدقہ کوئی خبر نہیں ہو تو آپ ویڈیو میں تو میرے خیال میں نہیں بنانی چاہیے بغیر کسی ثبوت کے۔ تو ناظرین، یہ وجہ ہے میری ویڈیو لیٹ ہونے کی، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا کرو، اور جتنے بھی مسلمان اس ٹائم مشکل میں آئے، ہاسپیٹل میں آئے، ان سب کی اللہ کی ذات آسانی عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرمائے۔ ناظرین، آج جس دو خبر کی میں بات کر رہا ہوں، ایک تو سب لوگوں کو معلوم ہے، کیونکہ مجھے تو ٹائم نہیں ملا ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے اوپر جیل کے اندر تشدد کرنے کی خبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا۔ پھر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ٹرینڈ بھی چلایا گیا ٹویٹر، اور وہ ٹرینڈ اتنا کامیاب ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے اتنا نہیں ہوا کہ چند گھنٹوں میں ملین کے حساب سے لوگوں نے ٹویٹ کیے۔ لیکن اس حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، اس حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میرے خیال میں حکومت بہت خطرناک گیم کھیل رہی ہے۔ جب ہم ایسی خبریں سنتے ہیں کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا اس کی نظر بندر بڑھائی جا رہی ہے، یا ان کے خلاف مزید سخت سے سخت ایکشن لینے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے، تو تھوڑی دل کے لیے خوشی تو ہوتی ہے کہ یار دیکھو، ایک 26 سالہ نوجوان ہے اور وہ حکومت کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لاسٹ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی نذیر چوہان کی، کہ تھوڑا اس کو سیک آیا تو اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن علامہ سعد رضوی صاحب، اللہ کی ذات اس کی عمر دراز کرے، کہ وہ ابھی تک حکومت مکمل ناکام ہوئی ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کریں۔ اس کو بڑی بڑی آفریں ہوئی ہیں، سینٹ میں سیٹ دینے کے لیے ان کے ساتھ آفر ہوئی کہ سینٹ میں آپ اپنے آدمی بھیجو، آپ کو کتنی سیٹیں چاہیے، پیسوں کی آفر ہوئی گئی، اور ان کے ساتھ یعنی کہ کتنے حکومت نے کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں مان رہا ہے۔ تو اس بات کی خوشی تو بہت ہوتی ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس حکومت کے اوپر بھروسہ کرنا، میں تو کم از کم بالکل اس حکومت کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہوں۔ یہ تشدد بھی کر سکتی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، یہ اور مزید نقصان بھی علامہ سعد رضوی صاحب کو پہنچا سکتی ہے، خانہ جنگی ہو جائے گی۔ ان کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ حکومت اپنی کرسی کی، عمران خان صاحب اپنی کرسی کی وجہ سے جو بار بار یہ کہتا ہے نا کہ مجھے کرسی کا خوف نہیں ہے، تو یقین کرو یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے، اور کیا ڈر ہے اس کو تحریک لبیک سے؟ اگر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، عوام ان کے پیچھے جا رہی ہے، تو ان کو آزاد ماحول دیا جائے، فری گراؤنڈ دیا جائے، بھئی اور الیکشن لڑیں۔ تو ان کو ڈر ہے نا کہ یار یہ حکومت میں نہ آ جائے، تو کس کا؟ کرسی کا ڈر ہے نا۔ اور جس بھی پروگرام میں جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے کرسی کا ڈر نہیں ہے، مجھے کرسی کا ڈر نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ میرے خیال میں حکومت تو بہت غلط کر رہی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اسی حرکت کی وجہ سے حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کی بھی بھری محفل میں بے عزتیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، ایک نون لیگ اس کا تحریک انصاف کا MNA ہے، ریاض فتانہ صاحب اس کا نام ہے، اس کو بھری محفل میں تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والا حضرت علامہ پیر سید واجد الرحمان بغدادی صاحب نے پوری محفل میں اس کو یعنی کہ اس کی بے عزتی کر دی۔ لیکن کیا ہے کہ کرسی کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھری محفل میں پیر صاحب نے کیا کہا ہے کہ میں اس محفل میں، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس محفل میں پوری ویڈیو آپ لوگوں کو سناؤں گا، کہ میں اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں کہ جس محفل میں اس حکومت کا نمائندہ موجود ہو کہ جس نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا، ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، گستاخوں کا ساتھ دیا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی اس محفل میں نہیں آتا۔ تو اس نے بھری محفل میں اس نے نام لے کے ریاض فتانہ کا وہ محفل چھوڑ کے چلے گئے۔ اس سے بڑی کوئی ضلالت ہو سکتی ہے کہ ایک MNA ایک محفل میں مہمان خصوصی ہو
اور ایک عالم، ایک مولوی، ایک پیر صاحب، ہماری نظر میں تو بہت بڑا رتبہ ہے ان کا، ایک علامہ کا، ایک پیر کا، ایک مفتی کا، لیکن تحریک انصاف اور سیاسی جماعتوں کی نظر میں تو وہ ایک مولوی ہے نا، یار یہ مولوی ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ شر پسند ہیں. تو اس نے کیا کہ بھری محفل میں اس کی بےزتی کر دی. سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھو پھر آگے بات. لیکن جہاں رسول اللہ کی وفاداری کی بات آئے گی، جہاں رسول اللہ کی غلامی کی بات آئے گی، سبحان اللہ، سب سے پہلے نبی کی ذات، سبحان اللہ، سب سے پہلے رسول اللہ کی ذات. بے شک اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی اس پر رعایت نہیں. میں اس پر احتجاج ریکارڈ کرواتا ہوں، چونکہ ہمارے ملک کی ایک نامور شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، سیاسی طور پر ایک بڑا نام بیٹھے ہیں کہ آپ کی حکومت نے ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ پر پابندی لگا کر انہوں نے غلط فیصلہ کیا، یہ ناانصافی ہے. رائٹ ہے ہر کسی کا کہ وہ میدان میں آئے اور آپ کے ساتھ مقابلہ کرے، اور جس کو عوام پسند کرے وہ منتخب ہو. اجازت اس محفل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہوتا میں اس محفل میں کبھی نہ آتا. میں اپنے بھائیوں سے معذرت کرتا ہوں، مجھے دکھ ہوا. میں اس احتجاج تک کہ میں کسی ایسی شخصیت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہوں گا جو اس حکومت کا حصہ ہو جنہوں نے نبی کے چاہنے والوں کے ساتھ وفا نہیں کی، محبت نہیں کی، ان کے ساتھ جن لوگوں نے یہ فعل کیا. میں احتجاجاً اس محفل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور معذرت کرتا ہوں اپنے دوستوں سے. اگر میرے اس ایکٹ سے آپ کو تکلیف ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں. صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی ہاں ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری عزت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہماری عزت ہے. جو اس کی عزت کرے گا اس کی عزت ہوگی، جو ان کی عزت نہیں کرے گا ان کی عزت نہیں ہوئے گی. تو آج وہ علامہ پیر سید واجد الرحمان بغدادی صاحب نے یعنی کہ صحیح آئینہ دکھایا ریاض فتانہ کو کہ آپ کی کیا ویلیو ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے. ہماری نظر میں آپ کی بالکل ایک زیرو ویلیو ہے. ہم اس محفل میں بیٹھنا ہی نہیں پسند کرتے جس محفل میں گستاخوں کے ساتھی ہوں، اس حکومت کا نمائندہ ہو جس حکومت نے فرانسیسی سفیر کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں جو پاکستان کے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، جو علماء حق کی جماعت ہے، ان کے خلاف بار بار ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، بار بار ان کے ساتھ یعنی کہ ظلم اور بربریت کر رہی ہے. تو اس محفل میں ہم بیٹھنا نہیں پسند کریں گے. سب سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں پیر صاحب کو. پیر صاحب آپ کی جرأت کو سلام. یقین کر ایسے ہی پاکستان میں علماء کرام کی ضرورت ہے، ایسے ہی پیر گھرانوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی پیروں کی ضرورت ہے کہ جو اس حکومت کو بتائیں. اور دوسرے مولوی وہ ہیں کہ جو حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کرسی کی لالچ ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خدا کی قسم ہے مجھے میری امت کے اوپر شرک کا ڈر نہیں ہے کہ وہ شرک کرے گی. ہاں اس چیز کا ڈر ہے کہ وہ دنیا کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں، دنیا سے کیا مراد؟ پیسے. کرسی کیا ہے؟ پیسہ ہے، پروٹوکول ہے. ان کو سب ان کے لیے یہ دین بھول جائیں گے. تو یہ حکومت تو ناظرین بہت غلط کر رہی ہے، اس کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی. سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ان کو کیا کہیں. ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہر نماز میں، ہر جمعے میں یہی فرماتا ہے کہ یا پروردگار عالم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا رستہ روک رہے ہیں، جو بھی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو بھی قوتیں ہیں سازشیں کر رہے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما، نہیں تو ان کو دنیا سے غرق عطا کر دے. تو ناظرین ہدایت تو میرے خیال میں اللہ کی ذات نے ان کی قسمت سے چھین لی ہے، کیونکہ یہ بار بار غلطیاں کر رہے ہیں. جب عمران خان صاحب نے آسیہ ملونہ کو چھوڑا تھا تو یقین کر کے بھائی مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی، اتنا دکھ ہوا تھا، اسی وجہ سے میں نے اس پارٹی کو بھی چھوڑ دیا تھا. لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر تھا، ایک بات کا خوف تھا کہ یا اللہ اس انسان کو کامیاب نہ کرنا. اگر یہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ نیا آیا تھا نا، مجھے تو معلوم نہیں تھا. میں نے تو یہی سوچا کہ یار، ہم نے سوچا کہ یار اس کی عمران خان کی بھی آخری غلطی ہوگی، پہلی اور آخری غلطی ہوگی. اور یہ اس نے کیا کیا کہ بہت بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں، پوری قوم نے اس کے اوپر توجہ دی، اس کو منتخب کیا کہ یار یہ ہمارا لیڈر ہے. تو اگر اس نے اچھے کام کر لیے یا ملک کا کچھ حالات ٹھیک کر لیے تو یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، انہوں نے تو اس کے بت لے کے اپنے گھر میں کھڑے کر دینے تھے. انہوں نے تو اس کو پتہ نہیں کیا بنا دینا چاہیے تھا. لیکن اللہ کی ذات بڑا غفور رحیم ہے، بہت انصاف کرنے والا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں اس کو کامیاب ہونے بھی نہیں دوں گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ دشمنوں کا ساتھی ہے اس کو اللہ کی ذات کیسے کامیاب کر سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے بار بار اپنی اصلیت دکھائی ہے. ایک غلطی تو کیا کہتے ہیں نا, اللہ ہی معاف کر دیتا ہے, چلو یار غلطی ہو گئی, ججوں کو غلطی تھی, لیکن اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اسلام کے خلاف ہو, اور میں نے جو بھی سچے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے آواز اٹھائے گا تو میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا, انتقامی کارروائی کروں گا. اور یہ سامنے ہو رہا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ بار یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں. لیکن کیا ہے, ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے. انشاءاللہ مایوس اللہ کی ذات ان کو عبرت کا نشان بنائے گا. ہم تو اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو ہدایت عطا فرما, ان کو عقل شعور عطا فرما کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کون سی گیم کھیل رہے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ اچھا آپ لوگ نہیں کر رہے. لیکن سلام ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق لبیک کے جتنے بھی سپورٹر ہیں ان کو جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں. اور جب پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہار ماننے والی جماعت بھی نہیں ہے. حکومت کو تو معلوم پڑ گیا کیونکہ ان کے سپورٹر تو ایسا جا رہے ہیں, یقین کر کے بہت پسند ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن ابھی بھی کچھ ہیں. ہم رب پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما, نہیں تو ان کو اس دنیا سے ان کو ایسا عبرت کا نشان بنا کہ سب لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی گستاخ تھے ان کو آزاد کیا, اور گستاخوں کا ساتھ دے کے انہیں سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیلوں میں ڈالا ہے. تو یہی ہے رب پروردگار سے دعا ہے کہ یا اللہ ہر مسلمان کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما.